جانتے ہو تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ تو دیے ہیں، مگر دل سے نہیں چھوڑتے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ اللہ پاک جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ تمہارے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت ہے، جبکہ اللہ پاک یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہترین ہے۔ یقین کرو کہ جس دن اس اعتبار پہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف تم بے چینی سے نکل آؤ گے بلکہ فیصلہ بھی تمہارے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔ اور دیکھو تمہیں خوشی تک پہنچنے کے لیے دکھ سے گزرنا پڑے گا۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، صبر بھی وقت پر آتا ہے اور خوشی بھی وقت پر ملتی ہے۔ اس لیے صبر کرو، کیونکہ وقت سے پہلے تو پھول بھی نہیں کھلتے۔ وہ مقام جہاں انبیاء کی رسائی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے ہوں گے؟ صبر سے لوگ دکھ دے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا، جنہیں ان کے اپنوں نے دکھ دیا۔ کسی مصیبت میں پڑ جاؤ تو حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرنا کہ کس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے۔ اور کبھی اکیلے پڑ جاؤ تو یاد رکھنا کہ اللہ پاک نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ نبھائے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب کبھی صبر کرتے کرتے تھک جاؤ تو یہ آیت یاد کر لینا، اور جب تم کہتے ہو کہ تکلیف میں سکون کیسے ہو سکتا ہے، جب تم صبر اس لیے کرتے ہو کہ اللہ نے کہا ہے، جب تم صبر اس لیے کرتے ہو کہ یہی اللہ کی رضا ہے، جب تم یہ جان لیتے ہو کہ اگر صبر کرو گے تو اللہ میری طرف مسکرا کر دیکھے گا، تو تب وہ تکلیف بھی سکون دینے لگتی ہے، بالکل اس آیت کے الفاظ کی طرح۔ اگر صبر کرنا مشکل ہوتا تو اللہ پاک کبھی یہ نہ فرماتا کہ صبر کرو۔ وہ جانتا ہے اپنے بندوں کو، اور اس کے بندے جہاں صبر مشکل ہو جائے وہیں پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہر غم کو مٹاتا ہے اور ختم کرتا ہے، وہ یقین رکھنے والوں کو بکھرنے نہیں دیتا اور پھر ان کی زندگی میں آسانی پیدا کرتا جاتا ہے۔ اس کی محبت تو ہر قسم کے لالچ سے پاک ہے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم نیک راہ اختیار کرو۔ شیطان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اس لیے وہ تمہیں اس کے ساتھ سے بچانا چاہتا ہے۔ تمہارا دل وہی ہے جو اس کے شکنجے سے تمہیں آزاد کرتا ہے۔
اس لیے اس کی طرف لوٹنا ہی تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اور جب انسان اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ وہ سنتا ہے، تم اسے سنا کر تو دیکھو۔ وہ عطا کرتا ہے، تم اس سے مانگ کر تو دیکھو۔ وہ مدد بھی کرتا ہے، تم اسے مدد کے لیے پکار کر تو دیکھو۔ وہ مان جاتا ہے، تم اسے منا کر تو دیکھو۔ اللہ پاک تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، تم اس کی محبت کو محسوس کر کے تو دیکھو۔ اور جب اللہ سے محبت ہو جائے نا تو زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے۔ پھر نہ کوئی شکوہ رہتا ہے اور نہ کوئی شکایت، نہ کسی چیز کی حسرت رہتی ہے اور نہ کسی چیز کے کھو جانے کا غم، نہ کسی خواب کے ادھورے رہ جانے کا ملال رہتا ہے۔ بس اللہ کی محبت کافی ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے رب کی محبت مل جانے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت تو سب کے ساتھ ہے، مگر اللہ پاک کی مدد اور رحمت اس کو ملتی ہے جو اللہ کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں اور اچھا گمان رکھتے ہیں، جو کامل ایمان رکھتے ہیں کہ مصیبت اور پریشانی سے اللہ ہی نکالے گا، تکلیف سے اللہ ہی نجات دے گا، سکون اللہ پاک ہی عطا کرے گا، زندگی میں خوشیاں اور آخرت اللہ ہی سنوار دے گا۔ جو اللہ کو ہر گھڑی یاد رکھتے ہیں، اللہ پاک بھی انہیں یاد رکھتا ہے اور اللہ بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے سامنے بہائے جانے والے آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ وہ محبت تو سب سے کرتا ہے، مگر چنتا اسے ہی ہے جو اس کی طرف آنا چاہے، اور جو اس کی طرف آ جائے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔